السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإنی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رجب سے رمضان کی تیاری کرتے تھے اور ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ اس رجب کے اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ 15 دن بعد 14 دن بعد انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ لیکن شعبان کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ شعبان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے، اور وہ رمضان کی تیاری کے لیے رکھتے تھے، کیونکہ انسان اپنے دل کو تیار کرتا ہے کسی بھی روحانی فائدے کو اٹھانے کے لیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دم سے رمضان شروع ہو جائے اور انسان تیار ہی نہ ہو اس کے فائدے، اس کی برکات اٹھانے کے لیے، تو اس کے لیے دل کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو شعبان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دل کو تیار کرتے تھے کہ رمضان کی برکتیں اٹھانے کے لیے روزے رکھا کرتے تھے، اور روزہ کا مقصد اصل میں دل کو تیار کرنا ہے، لعلکم تتقون۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھیں، اس لیے تاکہ رمضان کے لیے صحت ہو، طاقت ہو، ہمت ہو، ایسا نہ ہو کہ جو اصل مقصد ہے وہی رہ جائے۔ بہت سارے لوگ حج پہ جاتے ہیں، تو حج پہ جانے سے جب حج کے لیے ابھی تھوڑے دن ہوتے ہیں تو بہت طواف کرتے ہیں، اور جب حج کے ایام آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، تو جو حج کے ایام ہے اس میں وہ بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اسی طریقے سے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شعبان کے روزے رکھے جائیں، لیکن 15 شعبان کے بعد خاص طور پہ وہ لوگ جو نسبتاً کمزور ہوں، جسمانی طور پہ کمزور ہوں، وہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً اس سے منع فرمایا۔ اور تو فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی میں ہمت ہو، طاقت ہو، تو اگر وہ رکھنا چاہے، تو چونکہ علت یہ ہے کہ کمزوری نہ پڑے، تو اس لیے اس کے اندر حرام نہیں ہے، لیکن اس کی تیاری کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ شعبان کے روزے 15 کے بعد نہ رکھے جائیں۔ دوسری چیز کہ شعبان میں ایک رات ہے جس کو حدیث مبارکہ میں اس کا نام لیلۃ النصف من شعبان آیا ہے، کہ شعبان کی درمیانی رات۔ درمیانی رات سے مراد 15ویں رات، فقہا نے، علماء نے اس کو 15ویں رات سے تعبیر کیا ہے۔ 15ویں شعبان یعنی اگر اگلا دن 15 تاریخ ہے، کل 15 شعبان ہے اگر، تو آج کی رات 15 شعبان کی رات ہوگی۔ یہاں پر گلف میں، خلیجی ممالک میں جو گزری ہوئی کل تھی وہ 15ویں شعبان کی رات تھی، اور بہت سارے علاقوں میں، پاکستان میں، انڈیا میں اور اس طرح کے دوسرے ممالک میں آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے، یعنی کل 15 شعبان کا دن ہوگا اور آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے۔ اس 15 شعبان کی رات کی بھی بہت فضیلت آئی ہے، 15ویں رات کی، درمیانی رات کی بہت فضیلت آئی ہے، اور ہمارے ملکوں میں اس کو شب براءت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور عربی میں لیلۃ البراءہ۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ میں تو یہاں کیوں بات کر رہا ہوں، یہ تو گزر گئی رات۔
تو آج موقع ہی آج ملا، اس لیے میں آج بات کر رہا ہوں. کچھ علم حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو سننی چاہیے باتیں. لیکن میں بتاتا ہوں ابھی کیوں میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور جو لوگ سن رہے ہیں پاکستان سے، انڈیا سے اور جس طرح کے دوسرے ممالک میں جہاں آج کی رات شب برات ہے، تو ان کو انشاءاللہ تعالی امید ہے زیادہ فائدہ دے گی. ہمارے پاکستان میں بچپن میں جب وہاں رہتا تھا تو اس دن لوگ چراغاں کرتے تھے، آتش بازی کرتے تھے، پھلجھڑیاں جلاتے تھے، حلوے پکاتے تھے. اور میں اپنی ناسمجھی میں، بے عقلی میں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیوں کرتے ہیں. لیکن جب بڑے ہوئے، تھوڑا علم حاصل کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شب براءت کو شب برات سے کنفیوز کر رہے ہیں. شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کی رات جیسے برات ہوتی ہے تو اس طرح آج بھی شاید کوئی برات. ہماری بارات جو ہوتی ہے اس میں لوگ بہت خرافات کرتے ہیں، اور وہی خرافات ہم نے شب براءت کے میں بھی کرنی شروع کر دی. اس کے اندر یہ جو خرافات ہوتی ہیں، جو پھلجھڑیاں، آتش بازیاں وغیرہ وغیرہ، حلوے پکانا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی نص صحیح نہیں ہے. نہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ سلف صالحین نے کیا. تو پلیز اس کی رات کی اہمیت کو سمجھیں. اصل میں 3 طرح کے گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو کہ اس رات کی کسی بھی فضیلت کا قائل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جتنی بھی احادیث آئی ہیں اس بارے میں وہ من گھڑت ہے، موضوع ہیں یا شدید کمزور ہے. لیکن ان کا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے. دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ساری سال جو مرضی کرو، جھوٹ بولو، چوری کرو، دھوکہ دو، زیادتیاں کرو، ظلم کرو، اور بس شب برات کے اندر 2 رکعت پڑھ کے کچھ اللہ کے سامنے معافی مانگ لو، اور بس ہماری جنت کے جانے کے لیے ہی کافی ہے. اور تیسری طرح کے لوگ میں نے وہ بتایا جو بھی کہا ہے، بدعات، خرافات، سارا کا سارا فوکس ان کا حلوے اور آتش بازی کے اندر ہوتا ہے، اور چراغاں اور لائٹس جلانے میں. جو معتدل راستہ ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات جو کہ انہوں نے اقتداء الصراط المستقیم کے اندر لکھی ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے نسبتاً سخت عالم تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل متساہل تھے، تھوڑی سی ان کے اندر سختی تھی، خاص طور پہ بدعات کے خاتمے کے لیے ان کا بہت سخت سٹانس تھا. میں ان کی بات پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے: ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان فقد روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة، وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة. ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها، كحديث إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم قلب، وقال لا فرق بينها وبين غيرها، لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية، وقد روي بعد فضائلها من المسانيد والسنن وإن كان قد بدع فيها أشياء أخرى. جن کو عربی آتی ہے ان کی وہ بات سمجھ گئے. لکھا ہے کہ اسی سلسلے کی نصف شعبان کی رات بھی ہے. بات کر رہے تھے اسی میں، کہتے ہیں کیونکہ اس کی فضیلت کے بارے میں مرفوع حدیث یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور آثار مروی ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ فضیلت والی رات. اور سلف میں کئی حضرات اس رات میں بطور خاص نماز پڑھا کرتے تھے. اور شعبان کے مہینے کے روزوں کے بارے میں صحیح احادیث آئی ہیں، اور بعض مدینہ کے سلف اور دوسرے خلف علماء نے اس رات کی فضیلت کا انکار کیا ہے، اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں وارد ہونے کے والی احادیث پر اعتراض کیا ہے، جیسے کہ یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کسی سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس رات میں اور دوسری راتوں میں کوئی فرق نہیں ہے.
مگر اکثر اہل علم یا ہمارے اصحاب میں سے اکثر اور دیگر اکثر اہل علم حضرات اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح بھی اسی کے مطابق ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کئی احادیث آئی ہیں اور اس کی تصدیق سلف کے بعد آثار سے بھی ہوتی ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں مسانید اور سنن کی کتابوں میں بعض فضائل آئے ہیں، اگرچہ اس رات کے بارے میں بعض دوسری چیزیں گھڑ لی گئی ہیں، یعنی بدعت ہوگا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ بدعات کے سخت مخالف تھے، لیکن انہوں نے اس رات کو رد نہیں کیا جیسے کہ بعض حضرات نے اس کو رد کیا۔ انہی کے ایک شاگرد تھے علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات بھی میں اگر پڑھ کے سنا دوں، وظائف شہر شعبان کے اندر انہوں نے لکھا ہے وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ التَّابِعُونَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ كَخَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمَكْحُولٍ وَلُقْمَانِ بْنِ عَامِرٍ وَغَيْرِهِمْ يُعَظِّمُونَهَا وَيَجْتَهِدُونَ فِيهَا فِي الْعِبَادَةِ وَعَنْهُمْ أَخَذَ النَّاسُ فَضْلَهَا وَتَعْظِيمَهَا، کہ اہل شام میں سے جلیل القدر تابعین مثلا حضرت خالد بن معدان، مکحول اور لقمان بن عامر رحمہ اللہ وغیرہ شعبان کی 15ویں رات کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اور اس رات میں خوب محنت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اور انہی حضرات سے بعد میں شام کے لوگوں نے شب برات کی فضیلت اور بزرگی کو حاصل کیا۔ یہ میں نے ایک دو بہت سارے اقوال ہیں ہمارے بزرگوں کے، تو یہ فضیلت والی رات ہے، اس کا انکار کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بدعات اور خرافات کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ معتدل راستہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس رات کی فضیلت کو سمجھیں اور اس کے اندر کوشش کریں، عبادت کریں، اور اس کو لیلۃ البراءت کہا گیا ہے۔ براءت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی سے الگ کر دینا، آزاد کر دینا، کہ میں اس سے بری ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی مغفرت کر کے ان کو جہنم سے بری کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام بعد کے لوگوں نے لیلۃ البراء رکھا، اور اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البراء، لیلۃ المغفرہ وغیرہ۔ میں کچھ احادیث کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ یہ احادیث کے اندر کوئی نہ کوئی ذوف ہے، جو لوگ حدیث کی علم سے واقف ہیں وہ میری بات کو زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ ان احادیث کے اندر تھوڑا سا ذوف ہے، لیکن تقریباً غالباً 13 روایات آئی ہیں، 11 ہیں یا 13 ہیں، غالباً 13 ہیں، 13 روایات آئی ہیں جو کہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان سب کو جمع کر لیا جائے تو حدیث کی علم کے مطابق اس کو حسن لغیری ہی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا ذوف نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہم موضوع قرار دے کے ہم اس کو الگ ہی کر دیں، اور اس کو موضوع قرار دے کے اس کو بالکل اس کو چھوڑ ہی دیں، جیسے ابھی میں نے پڑھ کے بتایا۔ ان احادیث کا میں تھوڑا سا مذاکرہ کرنا چاہوں گا اور پھر جو اپنی اصل بات پہ آنا چاہوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اچھا، اس سے پہلے میں ایک اور روایت بتانا چاہوں گا کہ ایک رات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کی آنکھ کھولی تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غیر موجود پایا، وہ بستر پہ نہیں تھے، تو وہ سمجھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شاید کسی اور زوجہ مطہرہ ام المومنین کے پاس تشریف لے کے گئے ہیں، تو وہ بحیثیت بیوی ان کو تھوڑا سا تعجب ہوا، تو وہ ان کی تلاش میں نکلی۔ جب وہ باہر نکلی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بقیع قبرستان ہے، جس کو ہم جنت البقیع بھی کہتے ہیں، وہاں پہ دعا فرما رہے ہیں، اکیلے، بالکل اکیلے، اور پھر دعا فرما کے واپس مڑے اور گھر تشریف لانے لگے تو سیدہ عائشہ ایک دم سے مڑی اور جلدی سے گھر کی طرف واپس آئیں، اور چونکہ جلدی جلدی آئیں تو ان کا سانس پھولا ہوا تھا، آ کے لیٹ گئیں اور لیٹ کر ایسے ایکٹ کیا جیسے کہ سو رہی۔ نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے اور انہوں نے بھانپ لیا منظر، اور انہوں نے کہا عائشہ کیا آپ کو یہ تعجب ہوا کہ شاید میں اپنے کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس گیا ہوں؟
تو انہوں نے اقرار کیا کہ جی، انہوں نے کہا میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ آج کی رات بہت فضیلت والی رات ہے. یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اتنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جو کہ اپنی بکریوں کی کثرت کی وجہ سے مشہور تھا، کہ ان کی بکریوں پہ جتنے بال ہیں اتنے بندوں کی اللہ تعالیٰ آج کی رات مغفرت فرماتے ہیں. تو میں بقی والوں کے لیے استغفار کرنے گیا تھا. بڑی حیرانی کی بات ہے، اکیلے چلے گئے چپکے چپکے، ہے نا، کسی کو بھی نہیں بتایا، صحابہ کو بھی نہیں بتایا، نہ اس سے پہلے بتایا نہ اس کے بعد بتایا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کو قبرستان جانا مسنون ہے. اگر مسنون ہوتا تو صحابہ میں سے کوئی تو جاتا. کہیں پہ بھی روایت نہیں ہے کہ 15 شعبان کو صحابہ قبرستان جایا کرتے تھے. ویسے ہی قبرستان جانا مسنون ہے، لیکن اس دن خاص طور پہ کرنا. نہ ہی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قبرستان گئے کیوں، یہ بھی نہیں پوچھا، کیونکہ جب بتا کے نہیں گئے اور پوچھا بھی نہیں تو اس کی سنیت ثابت کرنا تھوڑا سا غلو ہے. خیر، یہ ایک روایت آتی ہے. ایک اور روایت میں بتاتا ہوں. یہ جو روایت ہے، ان اللہ عز وجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی اس درمیانی رات کو دنیا کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے نزول ہونے جیسے بھی ان کی شان ہے جو ہمیں نہیں پتہ. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ هذه ليلة النصف من شعبان ان اللہ عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرین. اللہ تعالیٰ اس رات میں استغفار کرنے والوں کی مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں. وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں. وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ، یہ بیہقی کی روایت ہے شعب الایمان میں. اور کینہ اور بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں کرتے. ایک اور لمبی روایت ہے، اس کے آخر کے الفاظ کہ هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ينزل الله تعالى فيها إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده إلا المشرك والمشاهن. بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات کو سوائے مشرک کے اور بغض یا کینہ رکھنے والے کے. ایک اور روایت ہے ملتی جلتی، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں کہ فَيَغْفِرُ فِيهَا لِكُلِّ بَشَرٍ مَا خَلَا كَافِرًا أَوْ رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ شَحْنَاء، وفي رواية أخرى إِلَّا رَجُلًا مُشْرِكًا أَوْ فِي قَلْبِهِ شَحْنَاء، کہ سب کی مغفرت ہوتی ہے سوائے کافر کے یا اس آدمی کے جس کے دل میں بغض ہو، اور دوسری روایت میں ہے سوائے مشرک کے یا جس کے دل میں بغض ہو. ایک اور روایت میں فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْعَاقَّ وَالْمُشَاهِنَ، ہر مومن کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے والدین کے نافرمان کے اور کینہ اور بغض رکھنے والے کے. سیدنا ابوبکر کی روایت رضی اللہ عنہ. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص کی ایک روایت ہے اسی سے ملتی جلتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یطلع اللہ عز وجل الى خلقه لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعباده الا لاثنین مشاہن وقاتل نفس. سب کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے دو شخصوں کے، ایک کینہ رکھنے والا، دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا. سیدنا معاذ بن جبل کی ایک روایت، اس میں مشرک اور مشاہن کا ذکر ہے. مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، کینہ بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں بھی مشرک اور مشاہن کا ذکر ہے. ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی انہی دونوں کا ذکر ہے.
سیدنا ابو ہریرہ کی روایت میں بھی انہی دونوں کا ذکر ہے. سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت انہی دونوں کا ذکر ہے. سید کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی انہی دونوں کا ذکر ہے. میں بہت ساری سکپ کر رہا ہوں. سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فأعطيه فلا يسأل أحد شيئا إلا أعطي إلا زانية بفرجها او مشرک. کہ اللہ اس جب درمیانی رات ہوتی ہے شعبان کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں, کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کر دوں. اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے یعنی سچے دل سے اس کو اس کی شان کے مطابق ملتا ہے, سوائے اس روایت میں زانیہ عورت اور مشرک کے. اور ایک اور روایت میں فَيَغْفِرُ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِدٍ أَوْ قَاطَعِ رَحِمٍ, مشرک کے, کینہ بغض رکھنے والے کے, اور رشتہ داریوں کو قطع تعلق کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ اتنی ساری روایات اگر ضعف ہو بھی تو یہ سب مل کے مختلف صحابہ سے روایت تو یہ حسن کا درجہ, یہ ایک اچھی سند بن جاتی ہے, ملا کے سب اچھی حدیث بن جاتی ہے. تو اس کا میں خلاصہ اگر بیان کروں میرے بھائیوں, بس غور سے بات سنیں انشاءاللہ, کہ کس کی مغفرت نہیں ہوتی. ہم اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں, اور اگر ان کے اندر, ان میں سے ہمارے اندر کوئی بھی کمی ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں. دو تو تقریباً اکثر احادیث میں دو کا ذکر ہے, کفر یا شرک, کفر یا شرک. دوسرا کیا بار بار آیا؟ بغض, کینہ, بغض یا کینہ. نمبر 3 قطع تعلقی, رشتہ داروں سے, خونی رشتہ داروں سے, قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی. نمبر 3. نمبر 4 والدین کی نافرمانی, حقوق الوالدین. نمبر 5 زنا. اور نمبر 6 ناحق قتل کرنا کسی کو. میں ریپیٹ کرتا ہوں, نمبر 1 کفر یا شرک, نمبر 2 کینہ یا بغض, نمبر 3 قطع تعلق کی رشتہ داروں کے ساتھ, نمبر 4 حقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی, نمبر 5 زنا, نمبر 6 کسی کو ناحق قتل کرنا. ان کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں. اتنی فضیلت والی رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی. ایک نظر اپنے دل پہ دوڑائیں ہم سب لوگ. اچھا, ان میں سے کئی ایسے ہیں, ایک حدیث کے مطابق ان کی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. ان میں سے کچھ چیزیں آئی ہیں ایک حدیث میں جس ان کی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو اگر شعبان ہماری درمیانی رات مس ہو گئی ہے, لیلۃ القدر تو آنے والی ہے انشاءاللہ, جس کو اللہ زندگی دیں گے. اندر آ چلیے, کس لیے اندر آئیے, اندر آئیے, تاکہ وہاں پہ جگہ مل جائے نا پیچھے. ادھر ادھر ادھر. اچھا اچھا, اور جن کی آج رات لیلۃ البرات ہے پاکستان, انڈیا وغیرہ میں, اور جو لوگ سن رہے ہیں, تو آج رات سارے لوگ ان برائیوں سے توبہ کر لیں. کفر میں اللہ کرے کہ کوئی مبتلا نہ ہو, اللہ کرے, تھوڑے سے اپنے دل پہ نظر ڈال لیں. لیکن کئی مسلمان ہیں لیکن وہ شرک میں مبتلا ہیں. شرک صرف بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے کا نام نہیں ہوتا. اگر کوئی قبروں پہ جا کے, مزاروں پہ جا کے ان قبر والوں سے مانگ رہا ہے تو یہ بھی تو شرک ہے.
دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی، اور اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے کہ کوئی اس کو بیٹا دے دے گا، کوئی اس کو اولاد دے دے گا، کوئی اس کی اور ضروریات کو پورا کر دے گا، تو یہ بھی تو شرک ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ تو میک شور کریں کہ ہم لوگ شرک نہ کریں۔ شرک ایسا گناہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ پلیز اگر ہم سب لوگ پلیز ایک دفعہ وائبریٹ پہ ڈال دیں اپنے فون کو، تاکہ یہ بار بار کا مسئلہ نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کرتے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اگر اللہ چاہیں تو اس کے علاوہ کسی کی بھی چاہے تو مغفرت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ایک اصول بنا لیا ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے، اعوذ باللہ۔ تو ایک تو ہوتا ہے عبادات کے اندر شرک، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ کے تصرف میں شرک۔ جو اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق نہیں مانتا کہ ساری قدرت صرف اللہ کے پاس، صرف کسی کے پاس نہیں ہے، وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہ آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ مجھے اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، اللہ کے رسول، مگر جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں بتائیے کہ اگر میں غیب جانتا تو کثرت سے بھلائی جمع کر لیتا، اور مجھ کو کوئی برائی کبھی بھی نہ پہنچتی۔ مجھے پتہ ہوتا کل کیا ہونے والا ہے تو کبھی نقصان ہوتا۔ میں تو صرف ایمان والوں کو میں نذیر ہوں اور بشیر ہوں، ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں۔ اگر کوئی کسی کو عالم الغیب سمجھتا ہے مطلقاً، یعنی ان کو ہر چیز پتہ ہے غیب کی، یہ بھی شرک ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے تصرفات کے اندر شرک ہے۔ اس کے بارے میں بہت بات کر چکے ہیں پہلے، تو پلیز اگر کوئی شرک کے اندر مبتلا ہے تو سب توبہ کر لیں۔ یاد رکھیں کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ سبب کے ذریعے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فاعل حقیقی اللہ ہے، پیچھے ہر چیز کی قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی مجھے جاب نہیں دے سکتا، کوئی میری جاب اس گناہ سے ہم لوگ توبہ کریں آج کی رات۔ دوسری بات، کینہ اور بغض رکھنا۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض کیا ہوتا ہے؟ اصل میں جس کسی کے لیے اگر شدید غصہ ہونا دل کے اندر، اور میں غصہ اپنا نہ اظہار کر سکتا ہوں نہ انتقام لے سکتا ہوں، تو وہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے کسی کے خلاف، اس کو کینہ کہتے ہیں یا بغض کہتے ہیں۔ اور اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا اللہ کا ولی جس کے دل صاف ہوں گے ہر ایک کے لیے۔ ایک صحابی تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ
غالباً سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور، انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے یا بنی، اگر تم ایسا کر سکو کہ تمہاری صبح اس حال میں ہو اور تمہاری شام اس حال میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ کوئی بغض نہ ہو، تو ایسا ضرور کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی، پلیز وائبریٹ پہ سارے فون کرتے ہیں، میری ریکویسٹ ہے پلیز۔ فرمایا یہ میری سنت ہے، اور پھر فرمایا کہ جو میری سنت کی اتباع کرتا ہے وہ میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صرف یہ تو سنت نہیں ہے میرے بھائیوں، داڑھی، ٹوپی، امامہ، یہ بھی سنتیں ہیں، لیکن سنتیں یہاں رک تو نہیں جاتی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں داڑیاں ٹوپیاں رکھوانے آئے تھے؟ وہ تو ہمیں انسان بنانے آئے تھے، اور یہ انسانیت کا عین تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، لوگوں کے لیے دل میں کینہ بغض نہ ہو۔ جس کے دل میں کینہ بغض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ البراءت کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے بالکل، فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازے ہر پیر، ہر منڈے اور ہر جمعرات، ہر تھرسڈے کو کھولے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس شخص کے، یعنی یہ مشرک نہیں ہے، یہ مومن ہے، ایمان ہے اس کے دل کے اندر، لیکن اس کے اور اس کے کسی مسلمان بھائی کے درمیان کوئی بغض ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ فیقال، اور یہ کہا جاتا ہے، اور ایک حدیث کے مطابق فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انظروا هذین حتی یصطلحا، 3 دفعہ فرمایا انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، یعنی انظروا، انتظار کرو، انتظار کرو، یہاں تک کہ یہ دونوں کینہ ختم کر لیں، یعنی ان کی ڈیلیڈ مغفرت ہوتی ہے، تب ہوگی جب یہ آپس میں صلح و صفائی کر لیں گے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وکونوا اخوانا وکونوا عباد اللہ اخوانا، او کما قال، بخاری، صحیح البخاری کی حدیث۔ بدگمانی سے بچاؤ، بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، ایسی بس زوم کر لینا اس نے ایسے ہی کیا ہوگا، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے۔ مت کرو، بدگمان مت ہو، کسی کے عیبوں کی تجسس مت کرو، جاسوسی مت کرو، کسی کے راز کی ٹو مت لگاؤ، اور آپس میں بغض مت رکھو۔ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، یہ دین اسلام ہے۔ بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو، یہ سب غصہ جو ہوتا ہے نا انسان کو، وہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْبُغْضَ فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ تو ہلاک کر دینے والی چیز ہے بغض۔ اور پھر فرمایا کہ لَا أَقُولُ لَكُمْ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، میں یہ نہیں کہتا یہ بالوں کو حلق کرتی ہے۔ ہم جاتے ہیں حج عمرے پہ تو عمرے حج کے بعد حلق کراتے ہیں نا، شیو کراتے ہیں، کوئی بال نظر آتا ہے، بالکل چٹیل میدان بن جاتا ہے نا، سموتھ۔ ایسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حلق کر دیتا ہے بغض، فرمایا بالوں کو حلق نہیں کرتا، ولیکن تحلق الدین، دین کو حلق کر دیتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں دین کا بھی نام و نشان باقی نہیں رہتا اس کے اوپر، دین کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ جتنی مرضی داڑھی ٹوپی رکھ لو، جتنے مرضی برقعے اور نقاب پہن لو، لیکن دل میں اگر بغض ہو، کینہ ہو،
تو یہ دین نام کو بھی باقی نہیں رہتا اس بندے کے اندر، یہ ہلاک کر دیتا ہے بالکل صاف۔ یہ بہت ڈرنے والی حدیث ہے، بہت ڈرنے والی حدیث ہے۔ میں کچھ نہیں کہتا اس کے آگے، آپ لوگ عقل مند خود ہی سمجھ جائیں کہ کیوں ڈرنے والی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ دل میں بغض اور کینہ رکھنے سے ایمان کا خطرہ ہے۔ یہ ایمان جو ہے نا توفیق الہی ہے، یقین جانیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر خدا نہ خواستہ شکوک شبہات آ جاتے ہیں نا، دنیا میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں، ان کے شکوک و شبہات ختم نہیں ہو سکتے سوائے کہ اللہ کی توفیق اس کے ساتھ آ جائے دوبارہ۔ اور آخرت کا دار و مدار سارے کا سارا ایمان پر ہے۔ قبر کی سوال ہیں ایمان کے سوالات، ایمانیات کے، اور صرف اس لیے کہ کسی سے نفرت، بغض، کینہ، حسد، غصہ، اس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں، اپنی آخرت تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیلۃ البراءت کے اندر اپنی مغفرت کے فیصلے نہ کرنے کو تیار ہیں۔ عجیب، کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ حلوے پکا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں، اور دلوں میں نفرتیں پالی ہوئی ہیں۔ اور احادیث بھری پڑی ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ لیلۃ القدر جو آنے والی ہے انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر، مشہور قول یہی ہے کہ رمضان المبارک میں ہی آتی ہے، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو بہقی کی روایت ہے فرمایا کہ نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلہ فعفا عنہم وغفر لہم الا اربع۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ایک حدیث کے میں آتا ہے کہ اس میں بھی 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ صحابہ نے پوچھا فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، کون ہیں وہ لوگ؟ قال رجل مدمن خمر، ایک وہ جو کہ شراب پینے کا عادی ہو، اس کی لیلۃ القدر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ وعاق لوالدی، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ وقاطع رحم، رشتہ داریاں توڑنے والا۔ ومشاہن، وہی کینہ، بغض۔ صحابہ نے پہلی دفعہ سنا یہ نام مشاہن کا، تو فرمایا یا رسول اللہ مل مشاہن، یہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا هو المصارم، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اس کی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ کتنا بدقسمت، بد نصیب ہے وہ شخص، جبکہ لیلۃ القدر کے بارے میں کیا قرآن میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سلامتی سلامتی ہے رات، سلامتی سلامتی ہے۔ فرشتے اترتے ہیں، جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، رحمت کے پیغام لے کے اترتے ہیں، مغفرت کی بشارت لے کے اترتے ہیں، اور یہ بندہ بغض کینہ رکھ کے دل کے اندر اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ کتنا بد نصیب ہے یہ شخص۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، خدا کے واسطے لوگوں کو معاف کرنا سیکھو پلیز، یہ دلوں کو صاف کرنا سیکھو۔ ہو جاتی ہے مس انڈرسٹینڈنگس، فطری ہے، انسانی فطرت ہے، لیکن کیا کہتی ہے شریعت؟ شریعت کہتی ہے 3 دن کے اندر اندر صلح صفائی کر لو۔ 3 دن کا، بڑی کتنی دین فطرت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فوراً نکال دو، 3 دن کا موقع دیا، یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ 3 دن کے اندر صلح صفائی کر لو، اور فرمایا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 دن کے بعد جو ابتدا کرے گا نا سلام کی، وہ بہتر ہے دونوں میں سے۔ ایک تو چچا زاد بھائی تھے شہزادے، سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کی کوئی ہو گئی اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ، یا سیدنا حسن تھے یا حسین تھے، غالباً حسین تھے اور سیدنا عبداللہ بن جعفر تھے، ان کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، بات چیت بند۔ تیسرے دن سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا سیدنا حسین کے نام رضی اللہ عنہ، اور اس میں انہوں نے ان کے فضائل لکھے، بات چیت نہیں ہے،
لڑائی ہو گئی کسی بات پر، 3 دن تک بات چیت نہیں ہوئی، تیسرے دن خط آ رہا اور فضائل لکھے جا رہے ہیں، آپ کتنے بہترین شخص ہیں، آپ تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں، آپ کے والد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ تو نواسہ رسول ہیں، آپ تو اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں بشارتیں دی ہیں، آپ تو جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے ہیں، آپ کے والد اتنے بڑے آدمی، پورے فضائل کی لسٹ لگا کے پھر لکھتے ہیں کہ میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں کہ آپ میرے پاس آ کے مجھ سے معافی مانگ لیں۔ کیا عجیب بات ہے، میں آپ کو موقع دیتا ہوں، میرے پاس آئے، مجھ سے معافی مانگ لیں۔ اور پھر لکھا کہ اگر آپ آ کے معافی نہیں مانگتے تو پھر میں آ جاتا ہوں، آج تو تیسرا دن ہے، اس کے بعد تو ہم قطع تعلق بات چیت بند نہیں رکھ سکتے، اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ اب دیکھنے میں کتنی عجیب بات لگتی ہے کہ آپ اتنے فضائل لکھ رہے ہیں، آپ مان رہے ہیں کہ اتنے بڑے آدمی ہیں، تو بھائی آپ جائیں، آپ معافی مانگیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ میرے پاس آئے، معافی مانگیں۔ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ساری فضیلتیں آپ کے پاس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ معافی کی ابتدا کرنے کی فضیلت بھی آپ لے جائیں، یہ فضیلت بھی آپ کو مل جائے، یہ آپ ہی کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حسین کو خط ملا، فوراً نکلے، فوراً پہنچے، ان سے معافی مانگی، انہوں نے معافی مانگی، گلے لگائے ایک دوسرے کو، ختم ہو گئی بات۔ اور آج تو جی وہ میری بیٹی کی شادی پہ نہیں آئی، 15 سال بعد بھی یاد رکھتے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، کسی نے کہا وہ میری بیٹی کی شادی پہ بھی نہیں آئی ہے، اور میں نے سوچا کب ہوئی تھی ان کی بیٹی کی شادی، میں نے اندازہ لگایا 15 سال ہو گئے۔ سبحان اللہ، 3 بچے ہیں ان کی بیٹی کے، اور وہ ابھی تک یاد کر رہی ہیں کون ان کی بیٹی کی شادی پہ نہیں آئی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ استغفار کا مقام ہے، توبہ کا مقام ہے۔ اللہ کے بندوں، معافی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں اس بندے کی مغفرت۔ کیوں میرے بندوں آپس میں لڑتے ہو؟ کیوں نہیں محبت کر سکتے؟ کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ کیوں نہیں عفو درگزر سے کام لے سکتے؟ اللہ اکبر۔ اور ایک تو لمبی لسٹ ہے، میں اس کی مثالیں دینا شروع کر دوں تو ختم ہی نہیں ہوگی۔ ہمارے نوجوان بچے بچیاں، تو اس نے میری برتھ ڈے پہ کال نہیں کیا، بس میری تمہاری کٹی، یاد ہے بچپن؟ ہاں کیوں بچوں؟ ناراضگی، چھوٹی چھوٹی بات، وہ میری شادی پہ نہیں آیا، میرے بیٹے کی شادی پہ نہیں آیا، مجھے اس نے فون نہیں کیا، مجھے اس نے نہیں کیا، بس بہانے ڈھونڈتے ہیں ہم کس طرح سے ہم ناراضگی مول لیں۔ محبت کرنے کے بھی تو بہانے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ نہیں؟ معاف کرنے کے بھی بہانے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیوں ہم نے نفرت اور ناراضگیوں کے بہانے ہی ڈھونڈنے؟ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے صرف بتانے کے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں سے اکثر ایسے ماشاءاللہ بہادر لوگ ہوں۔ ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے، میں امریکہ میں رہتا تھا، تو میں نے اور میری اہلیہ نے، بالکل شادی ہماری ابھی تھوڑے عرصہ ہی ہوا تھا، تو ہم نے سوچا کچھ جو قریب کے ہمارے محلے دار، رشتہ دار، مسجد کے ساتھی، ان کو کھانے پہ بلائے، دونوں کو، مرد کو بھی خواتین کو بھی۔ تو میں مصروف ہوتا تھا صبح سے لے کر رات تک، تو میں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ آپ فون کر دیں ان کی بیگمات کو، اہلیہ کو، تاکہ آپ فلاں دن کھانے پہ بلا لیں۔ تو انہوں نے فون کر دیا جس کو بلانا تھا۔ اب وہ جو دن آیا تو لوگ آئے، تو مردانہ میں اور زنانہ میں لوگ بیٹھے، خواتین میں، مرد میں، تو ایک بیل بجی، میں دروازہ کھول رہا تھا، تو وہ صاحب جو شوہر تھے وہ اپنی اہلیہ کو اندر انہوں نے کیا، اور کہتے میں نہیں آ سکتا، میں جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ آئیے آپ پلیز، کھانا تو کھا کے جائیں۔ نہیں میں بڑا مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا، میں جا رہا ہوں۔ تو ایسے کر کے چلیں گے۔ میں بڑا عجیب فیل ہوا۔ مجھے کسی اور نے بتایا کہ اصل میں وہ آپ سے ناراض ہے، اس لیے نہیں آئے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، کس چیز سے ناراض؟ میں تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہمارے درمیان۔ تو پھر تھوڑا انویسٹیگیٹ کرنے سے پتہ چلا کہ وہ ناراض اس بات پہ ہیں کہ میری اہلیہ نے ان کی اہلیہ کو فون کر کے تو دعوت دی، میں نے ان کو الگ سے فون کر کے دعوت کیوں نہیں دی؟ میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بھائی
مطلب میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کیوں 2 ایکسٹرا فون کال ضائع کی جائے، جب ہو گئی ایک فون کال تو دوسری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. تو میں سوچ رہا تھا کہ سارے ایسے ہوں گے، لیکن اس دن مجھے خیال آیا کہ نہیں، یہ تو کوئی بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ لوگوں کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. لیکن لوگ بلا وجہ ناراض ہو جاتے ہیں. ہماری انا، ہماری ایگو اتنی موٹی ہے، اتنی زیادہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات بس مائنڈ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کوئی صاحب کو کھانے پہ بلایا، یہ بھی سچا واقعہ ہے، میرے ساتھ نہیں ہوا، کسی نے مجھے بتایا تھا کہ کسی کو کھانے پہ بلایا تو وہ گھر جا کے ناراض. تو ناراضگی اس بات پہ کہ میزبان نے مجھے پوچھا ہی نہیں کہ اور لو. شکر ہے میرے گھر نہیں آئے، ورنہ میں بھی ایسے ہی ہوں. میری اہلیہ کہتی رہتی ہے آپ پوچھا کریں. میں نے کہا جب کیا تکلف، کھانے میں کوئی تکلف ہوتا ہے، بھوک لگے گی کھا لیں گے. میں بھی ایسا ہوں، مجھے تو لوگ جب فورس کرتے ہیں نا اور لے میں کہتا ہوں بس بہت ہو گیا. تو میں کہتا ہوں کہ لوگ بھی کیوں تکلف، کھانے میں کیا تکلف ہوتا ہے بھائی، کھاؤ، اپنا ہی نقصان کر رہے ہو نا. لیکن اس چیز پہ ناراض کہ مجھے کہا نہیں کہ اور لیں، ناراض ہو گئے. استغفر اللہ. میرے پیارے بھائیوں، خاص طور پہ یہ داڑھی مونچھے والے لوگ، ان کی انا زیادہ موٹی ہوتی ہے، خواتین کی بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ ہماری جو ہے نا ایگو یہاں پہ سر کے بھی اوپر ہوتی ہے. خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی انا کو توڑیے. کسی بزرگ نے کہا کہ اللہ تک پہنچنا صرف 2 قدم ہے. ایک قدم اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا قدم اللہ کے پاس. مجھے فون کر کے کیوں نہیں بلایا، مجھے کیوں نہیں کہا، مجھے کیوں نہیں ہوا، میں یہ بندہ یہ اللہ سے بہت دور ہے. شیطان کو بھی اس کے نفس نہیں بھٹکایا تھا، اس کو اس کی میں نہیں مروایا تھا. کوئی وہ شیطان، ابلیس کے پاس کوئی شیطان نہیں تھا، وہ اس کی میں تھی. پلیز ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ابلیس بن جائیں، ہم بھی شیطان بن جائیں. یہی چیز ہے جو بغض، کینہ، نفرتیں دل کے اندر رکھتی ہے. پلیز اس کو نکالیے میرے بھائیوں، پلیز اس کو نکالیے. یہ لیلۃ البراءت میں مغفرت سے محرومی کا سبب بن جاتی ہے، لیلۃ القدر میں محرومی کا سبب بن جاتی ہے. لوگوں کو معاف کریں، درگزر کریں، جانے دیں. محبت کریں، محبتیں بانٹیں. محبت کریں، محبتیں بانٹیں. محبت کریں، محبتیں بانٹیں. کیا خود آگ لگائی ہے، خود ہی اس میں جل رہے ہیں. کتنا سکون آتا ہے لوگوں سے محبت کرنے میں اور محبتیں بانٹنے میں. پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آج کی اس رات کے اندر ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں. جس سے غلطی، لڑائی جھگڑا ہے، آج ہم وہ فضیلت لے جائیں، ان کو فون کریں، میسج کر لیں آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو بھائی. یقین کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں. جو بندہ معافی مانگتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتے ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. اللہ کے رسول سچے ہیں، ان کی بات بھی سچی ہے، کوئی شک نہیں ہے. فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، معافی مانگنے سے عزت بڑھتی ہے. اور عاجزی جو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ترقی دیتے ہیں، اس کو بلند کرتے ہیں. پلیز آج کی رات ہم معافی مانگ لیں. تیسری بات، قطع رحمی. رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر لینا. چچا سے، ماموں سے، خالہ سے، بھائی سے، بہن سے، کچھ لوگ تو والدین سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں. استغفر اللہ. اولاد سے، پھپھو سے، یہ سارے کے سارے ہمارے خونی رشتہ دار ہیں. ان سے قطع تعلق کی کرنا حرام ہے، حرام ہے. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له في الآخرہ مثل البغی وقطیعۃ الرحم. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغی ظلم کو ویسے کہتے ہیں، لیکن بغاوت کو، ظلم کو، لیکن زنا، بے حیائی کے کاموں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اگر میں اس کو
مطلق کر لوں کہ ظلم اور قطع رحمی کے مقابلے میں کوئی اور گناہ اس بات کا زیادہ حقدار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا ہی میں جلد سزا دے دے اور آخرت میں اس کے لیے سزا باقی رہے گی۔ یعنی جو بندہ تعلقات توڑتا ہے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق دنیا میں ہوتا ہے۔ اور پھر ہم لوگ کہتے رہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا۔ کبھی سوچیں کہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں ہے میرے اوپر، کہیں میں کسی سے رشتہ داریاں تو نہیں توڑی۔ اور ظلم بھی، جو بندہ ظالم ہوتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتا، میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک بہت لمبی فہرست ہو جائے گی، میں اس کے بارے میں نہیں جاؤں گا، لیکن ظالم کو بھی اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ ایک بہت سخت حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو قطع تعلقی کرتا ہے رشتہ داروں سے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح حدیث ہے۔ آج کے ہمارے کمزور ایمانوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو بھائیو، اگر کسی سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے کسی وجہ سے، اس کی بھی آج کی رات ہی معافی مانگ لیں، کل کا انتظار مت کریں، یقین جانے کل کا انتظار مت کریں۔ ایک میسج، ایک واٹس ایپ، ہاں، اگر فون کرنا بڑا بھاری لگ رہا ہے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، معافی مانگنا تو بڑی یہ تو بہادری کی نشانی ہے، یقین جانے معافی مانگنا تو کسی کے بہت اعلی اخلاق کی نشانی ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ یار مجھے معاف کر دیں میرے بھائی، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، میں واقعی مجھے معاف کر دینا، میرے سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کتنا، یہ تو اعلی اخلاق کی نشانی ہے۔ تو اتنا کم ظرف ہے ہمارا، اتنے کم ہمتی ہے، اتنے کم اخلاق ہیں ہمارے کہ ہم کسی سے معافی نہیں مانگ سکتے۔ لیکن نہیں ہے اتنا جگر تو بھائی اب بہت آسان ہے، ایک واٹس ایپ، ایک میسج۔ واٹس ایپ میں تو پیسے بھی نہیں لگتے نا، کیوں؟ بخیل لوگ جو ہیں ماشاءاللہ ہم میں سے، وہ ڈرتے ہیں اچھا جی ایس ایم ایس کریں گے تو پھر اس میں کتنے فلز کا ایس ایم ایس ہو رہا ہے آج کل؟ 18 کا؟ 18 فلز خرچ ہو جائیں گے۔ تو اگر اتنا ڈر لگ رہا ہے 18 فلز خرچ کرتے ہوئے تو بھائیو واٹس ایپ تو مفت ہے۔ اور تو میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ کرے کہ واٹس ایپ والے بھی پیسے لگا دیں، کہہ دیں آمین، جزاک۔ ایک فعل ہی صحیح یار، سوچے گا تو صحیح نا کوئی واٹس ایپ کرتے ہوئے، ہم سوچتے ہی نہیں ہے نا، کوئی سوچے گا تو صحیح، وہ فارورڈز تو نہیں ہوں گے نا، ادھر سے آیا ادھر، ادھر سے آیا ادھر، یہ تو ختم ہو جائے گا نا کم از کم۔ ایک فعل ہی کیوں نہ سے سوچنا، سوچے گا صحیح کرنے سے پہلے، بس پلیز لوگوں کو میسج کر کے معافی مانگ لیں آج کی رات۔ والدین کی نافرمانی میرے بھائیوں کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ جب میں کہتا ہوں نا حقوق الوالدین، اگر میں اس کو تھوڑا سا جنرلائز کر دوں، کیونکہ والدین کی نافرمانی میں کچھ لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے رہتے ہیں والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایک ایسی بات ہے جس کو کسی کو پتہ نہ ہو۔ پھر کوئی لوگ سوال کرتے ہیں، میرے والد کہہ رہے ہیں کہ جی، بچی کہتی ہے میرے والد کہہ رہے ہیں پردہ مت کرو اپنے کزن سے، تھا وہ تو والدین کی نافرمانی کروں گی تو بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ میرے بھائیوں ایک اصول اور بھی ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ایک اصول ہے۔ وہ میرے والد ہی کیوں نہ ہو، میری والدہ ہی کیوں نہ ہو، میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، میری بیٹی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ شریعت سنت کے خلاف کہنے پہ مجھ کو اکسا رہے ہیں، ان کی نافرمانی کرنا فرض واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کی فرما برداری میں، یہ تو گناہ ہے۔ تو جب ہم والدین کی نافرمانی کی بات کرتے ہیں، میں اگر اس کو بدل دوں حقوق الوالدین کا ترجمہ
والدین کے ساتھ بدسلوکی، اگر وہ غلط بھی کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے اگر وہ مشرک بھی ہیں تب بھی دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. بدتمیزی، بدسلوکی کسی حال میں جائز نہیں ہے. وہ آپ کو غلط بات پہ بھی اکسا رہے ہو، آپ پیار سے، محبت سے، بہت ہی ان کے ادب کے ساتھ، جی والد صاحب میں یہ نہیں کر سکتا، امی میں یہ نہیں کر سکتی، میں بہت معافی چاہتی ہوں، میں آپ سے میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں آپ کی بات نہیں مان رہی، لیکن یہ میں نہیں کر سکتی. ادب سے، لیکن بات نہیں مان سکتے، غلط بات نہیں مان سکتے، قطعاً نہیں مان سکتے، تو بدسلوکی نہیں کر سکتے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت کے ساتھ بات کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی کے پر پھیلا دو اپنے، ان کے لیے دعا کرتے رہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان دونوں پہ، میرے والدین پہ رحم فرمائیے جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی رحم کے ساتھ. تو میرے بھائیو، والدین کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، اپنے والد کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ. ان کے بہت احسانات ہیں. ماں نے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کے جس طرح سے پیدا کیا ہے، ہم نہیں کر سکتے. مرد دودھ پلایا ہے 2 سال، ہمیں کس طریقے سے ہماری پرورش کی ہے. عزت کرو اپنے والدین کی. اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. ان سے بھی معافی مانگ لو میرے بھائیوں، ان سے بھی معافی مانگ لو. آج کی رات زنا، بے حیائی، سب کو پتہ ہے کبیرہ گناہ ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہیں؟ اس لیول تک پہنچتا کیسا انسان؟ اس نظر کو قابو نہ کرنے سے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. ابتدا اور انتہا کا ذکر کر دیا کہ مومن مردوں سے کہہ دے اپنی نظریں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا، یہ عین ممکن ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہ کرے، بلکہ غالب گمان یہی ہے. تو نظروں کی حفاظت کریں میرے بھائیو. نہ دیکھا کریں غلط چیزیں انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ. پلیز نظر کی حفاظت کریں. مرد بھی کریں، عورتیں بھی کریں، بچے بھی کریں، بچیاں بھی کریں. زنا کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور قتل، جو ناحق قتل کرے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. قتل، اللہ اکبر، جو قتل کوئی بندہ کسی کو ناحق کر دے، اس کے بارے میں جو آیت ہے سورہ نساء کی، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو جانتے بوجھتے قتل کر دے، پہلی بات تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم، خالداً فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غصہ ہے اس کے اوپر. وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے عظیم بڑا عذاب تیار کر کے رکھا. اللہ، غصہ جھلک رہا ہے کہ نہیں؟ اگر یہی کہہ دیتے اللہ تعالیٰ کہ وہ جہنم میں جائے گا، یہی کافی تھا. جہنم میں جائے گا، اللہ کا غصہ ہے اس کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا. تو اللہ کرے کہ ہم میں سے کسی سے یہ غلطی نہ ہوئی ہو، لیکن لوگ ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کر دیتے ہیں. تو قاتل کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی جو کہ ناحق قتل کر دیتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ جو گناہ ہیں ان سے آج رات ہم توبہ کریں. بات تو بہت لمبی کر سکتے تھے، تو بے شک کہ یہاں 15ویں رات گزر چکی ہے، لیکن یہ گناہ تو باقی ہیں نا، یہ گناہ تو باقی ہیں. جو بھی ان میں سے کسی بھی طرح کے گناہ کے اندر مبتلا ہیں، اور باقی جو لوگ جہاں پہ آج کی رات لیلۃ البرات ہے، شب برات ہے،
میرے پیارے بھائیوں بہنوں بچوں بچیوں بزرگوں سارے لوگ آج رات ہم توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اسی سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھ دی۔ اللہ کی مغفرت تو ہر روز ہے، لیکن اللہ نے خصوصاً فرمایا کہ اچھا ایک رات ہے، میں اتنے لوگوں کی مغفرت کر دوں گا۔ اب ایک مہینہ گزرے گا، 15 دن گزریں گے، اللہ تعالیٰ ایک پورا مہینہ دینے والے ہیں ہمیں، ایک رات نہیں، 2 راتیں نہیں، 3 راتیں نہیں، 4 نہیں، 29 30 راتیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روز میں مغفرت کرتا ہوں اس رات، پھر اس کے اندر ایک لیلۃ القدر رکھ دی، سلامتی سلامتی ہے، اس میں مغفرت کر دوں گا۔ پھر عید کا دن ہوگا، عید کا دن اللہ جو بھی محنت کرے گا رمضان میں، اللہ کہیں گے میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ پھر ابھی تھوڑا سا وقت گزرے گا، ذوالحجہ آ جائے گا، کہیں گے پہلی 10 دن اتنے مبارک دن ہے، اس میں مغفرت ہوتی ہے۔ پھر عید الاضحیٰ کا دن آ جائے گا، اس میں مغفرت ہوتی ہے۔ پتہ چل رہا ہے نا اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے۔ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ اللہ کہتے ہیں میں تو بہت معاف کرنے والا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، اور پھر نیک اعمال کرو اور اس پہ جم جاؤ، پھر جم جاؤ، میں تو بہت مغفرت کرنے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں آج رات ہم سارے لوگ، میں بھی توبہ کرتا ہوں اپنی تمام غلطیوں سے کوتاہیوں سے، اور میں بہت دل سے آپ سب لوگوں سے معافی بھی مانگتا ہوں اپنی تمام غلطیوں کی۔ وہ آپ سب لوگوں کے بہت حقوق ہیں میرے اوپر، خاص طور پہ جو پڑھتے ہیں، قریبی تعلق رکھنے والے، آپ سب لوگوں کے بہت حقوق ہیں، اور میں نے آپ کے حق ادا نہیں کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے آپ کے حق کما حق کو ادا نہیں کیے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ لوگوں کا بہت احسان عظیم ہوگا میرے اوپر کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اچھا انسان وہی ہوتا ہے کہ اگر اس کو معافی مانگی جائے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آئے نا، کوئی بھی آئے اور کہے کہ I'm sorry، اس کے بعد دوسرا لمحہ مت سوچنا میرے بھائیوں، مت سوچنا کہ اچھا سوچوں گا، نہیں۔ اگر چاہتے ہیں نا کہ اللہ میری مغفرت کر دیں، تو اگر کوئی مجھ سے معافی مانگے تو میں بھی فوراً اس کو معاف کرتا ہوں، فوراً۔ اس بندے نے تو ایک غلطی کی ہے نا میرے ساتھ، اور میں نے اللہ کے سامنے کتنی کروڑوں، شمار ہی نہیں ہے، یقین جانے شمار ہی نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جہاں غلطیاں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو بھی ان اخلاق سے مزین کرو جو اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک خلق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، انی لغفار، میں تو بہت مغفرت کرنے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں لوگوں کو معاف کر دیا کرو، مجھے بھی معاف کریں۔ اگر کسی کا کوئی بھی حق ہے کسی قسم کا تو پلیز میرے سے ڈیمانڈ کر لیں، کسی کا مالی حق ہو، کسی کے میں نے پیسے دینے ہو، بہت ہوتا ہے ذہن میں نہیں رہتی چیزیں، کبھی کبھی کوشش میں پوری کرتا ہوں، لیکن اگر کسی کا کوئی ہے تو مجھ سے مطالبہ کر لیں، زیادتی ہوئی ہو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پیارے اتنی خوبصورت دین کے اوپر قائم رکھیں، استقامت دیں اللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، اللہ کے پاس جانا بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، ملاقات کا وقت ہر روز قریب آتا جا رہا ہے، ایک ایک لمحے قریب آتا جا رہا ہے، ہر لمحے۔ اصل یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ اس دین پہ چلتے ہوئے اللہ کی بندگی میں اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ استقامت کے ساتھ جمے رہے، پھر کیا بشارتیں اللہ نے دی ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، فرشتے اتر آتے ہیں، ڈرو نہیں، ڈر لگتا ہے نا موت سے، پتہ نہیں کیا بنے گا، فرشتے آتے ہیں پہلے کہتے ہیں ڈرنا نہیں، غم بھی مت کرنا، جو چھوڑ کے آ رہے ہو بیوی بچے پیچھے، غم بھی مت کرو، ڈرو نہیں، بشارت دیتے ہیں جنت کی، تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس نیکی پہ جو چلتے رہے استقامت کے ساتھ، تو وعدہ کیا گیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے
کہ جنت ملے گی، ہم بشارت دیتے ہیں جنت تمہارے لیے لکھی گئی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں جو چاہو گے ملے گا. دنیا میں اپنے نفس پہ قابو کیا، اب جنت میں عیش کرو، جو مانگو کہ ملے گا. نزلا من غفور الرحیم. یہ تو پہلی میزبانی ہے اس غفور اور رحیم رب کی طرف سے. یہ نزل جو ہے نا، مولانا متقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے پہلی میزبانی. کسی کے گھر جاؤ نا، وہ اگر اچھے میزبان ہو تو کہتے پانی پئیں گے، جوس پئیں گے. ابھی کھانا لانا ہے، وہ جو جوس پانی جو پہلی ہوتی ہے نا، شروع میں یہ ہوتا ہے نزل. اللہ کہتے ہیں تو شروع کی بات، اور آگے کیا ہوگا اللہ اکبر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی اس کا خیال ہی کسی کے دل پہ گزر ہی نہیں سکتا. یہ چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں ہمارے، لیکن اللہ کی رحمت کو اسی سے سمجھ جائیں. ما غرک بربک الکریم. تمہارے کریم رب نے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ کے پاس لوٹو میرے بھائیوں. کتنی مبارک رات اللہ نے دی ہے، کتنا مبارک مہینہ دیا ہے، کتنا، اور آنے والا ایک وہ مہینہ رمضان کا مہینہ. میرے بھائیوں تیاری کر لیں، سب لوگ اپنے دل کو تیار کر لیں، سب اپنے دل تیار کریں. اس مہینے میں اپنے آپ کو فارغ کریں جتنا کر سکتے، تاکہ اس مہینے میں پوری محنت کر سکیں اللہ کی مغفرت پانے کے لیے، اللہ کی رحمت پانے کے لیے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب لوگ توبہ کے کلمات بھی پڑھ لیں میرے ساتھ. تجدید ایمان ہے، ویسے اللہ سے معافی مانگنا ہے تو سب لوگ تجدید ایمان کر لیں. آج میں بھی کرتا ہوں. اور الفاظ کلمات پڑھنے کے ساتھ اگر کوئی بیعت توبہ کی نیت کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت بھی کر سکتا ہے. تو سب لوگ اخلاص دل کے ساتھ یہ کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائیو پلیز نمازیں میرے بھائیوں جماعت کے ساتھ پڑھا کرے. بہت سخت وعید آئی ہے جماعت کی نماز چھوڑنے پہ. جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے، عملی جواب، اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت وعید آئی، سخت وعید آئی. پلیز سب لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں. مسجد ہو، مصلی ہو، یا ساتھی کہیں مل کے آفس میں، جہاں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں. سب سے افضل مسجد ہے. کوشش کریں مسجد میں ہی پڑھیں، ورنہ جو بھی ہو لیکن جماعت کے ساتھ پڑھیں. اکیلے نماز تو عورتیں پڑھتی ہیں، ان کے لیے حکم ہے اکیلے. مردوں کے لیے جماعت، اس کے بہت فضائل ہیں. اس کے نہیں جا رہا لیکن ڈرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ سب گناہ چھوڑ دیجئے. میں بھی چھوڑوں، آپ بھی چھوڑیں، نظر کا، زبان کا، دل کا، دماغ کا. اور ساتھ میں میرے بھائیوں کچھ اللہ سے لو لگایا کریں. استغفار صبح و شام کیا کریں. بہت غلطیاں ہوتی ہیں، صبح و شام استغفار. نبی کریم علیہ السلام پہ درود، صلاۃ والسلام. قرآن کی تلاوت سمجھ کے، تدبر کے ساتھ. یہ روزانہ کا معمول بنائیں، روزانہ کا معمول. اور ہمارے مشائخ نے ایک چیز کہی ہے، مراقبہ، کہ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھا کریں.
کہ جیسے دل میرا اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں. تھوڑی دیر بیٹھا کریں. باقی ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، یہ اصل میں مقصود ہے. مراقبہ تو ایک سبب ہے، مقصود کیا ہے کہ ہر وقت اللہ یاد رہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھے بیٹھے لیٹے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کی یاد بسی رہے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یا رحمان یا رحیم یا معز. یا رحمان یا رحیم یا ہادی یا نور یا کریم یا دافع البلیات و یا قاضی الحاجات و یا شافی الامراض. یا غفار یا عزیز یا غفار. یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا ارحم الراحمین، اس مجلس کو قبول فرما لیجیے. اللہ کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دیجیے. اللہ آج کی اس مبارک مہینے میں یا اللہ ان مبارک ساعتوں میں ہم نے ایک دفعہ پھر اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے. میرے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. یا ارحم الراحمین، ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجیے. اللہ ہم نے اپنے دلوں میں خود نفرتوں کی آگ لگائی ہے. میرے مولا آج احساس کرتے ہوئے اللہ اس آگ کو بجھانا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے دیجیے کہ ہم لوگوں کو معاف کر سکیں. یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے مولا ہم نے عزم کیا ہے، ہم نے ارادہ کیا ہے، آپ سے توفیق مانگتے ہیں. یا اللہ وہ لوگ جن کو ہم نے تکلیف زندگی میں پہنچائی اور آج ان سے تعلق نہیں ہے، آج ان کا پتہ نہیں ہے، میرے مولا ان کے دل میں ڈال دیجئے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں. اور یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان کو ہم نے تکلیف پہنچائی، ان کے حقوق مارے، میرے مولا آپ ان کو اپنے خزانوں سے یا اللہ اس کی جزا دے دیجئے، جزائے خیر دے دیجئے. یا اللہ تاکہ قیامت کے دن وہ ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے. میرے مولا یا ارحم الراحمین، ہمارے پاس تو کوئی اعمال ویسے ہی کوئی خاص نہیں ہے. یا اللہ اگر قیامت کے دن انہوں نے اپنے حقوق کا مطالبہ کر لیا تو جو ٹوٹے پھوٹے کچھ اعمال ہم کر کے جائیں گے، یا اللہ اگر انہوں نے وہ بھی لے لیے تو ہمارے پاس کیا بچے گا میرے مولا. یا اللہ خسارہ ہی خسارہ ہوگا، ندم بربادی ہی بربادی ہے. یا اللہ، یا اللہ آپ پلیز ان کو اپنے خزانوں سے دے دیجئے میرے مولا، میرے پیارے اللہ. یا اللہ ہمیں بچا لیجئے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمیں نیکی پر جما دیجئے، ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجئے. اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اللہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت عطا فرما دیجئے. اللہ نیکوں کی محبت عطا فرما دیجئے. اللہ نیکی سے محبت عطا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، اللہ ہمارے والدین کے ساتھ خصوصی کرم کا معاملہ فرمائیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمارے والدین جو چلے گئے دنیا سے، میرے مالک ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات بلند فرما دیجیے. ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے میرے مولا. یا اللہ ہمارے گھر والوں، ہماری اولادوں کو، ہم سب کو یا اللہ نیکی پہ جمائیے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. ہماری نسلوں کو یا اللہ نیکی پہ جمائیے. ایمان کی حفاظت فرمائیے. اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے. اللہ ہم قابل نہیں ہیں لیکن ہم کو پتہ ہے آپ کے یہاں قابلیت نہیں، قبولیت چلتی ہے. میرے مولا عافیت کے ساتھ قبول فرمائیے. ظاہری باطنی دجالی فتنوں سے بچائیے. یا ارحم الراحمین، فقیر ہے میرے مالک، آپ کے در کے سوالی ہے میرے مولا. اپنے در سے عطا فرمائیے. کسی کا محتاج مت فرمائیے میرے مالک، کسی کا محتاج مت فرمائیے. اللہ کسی کا محتاج مت فرمائیے میرے مولا. یا اللہ وسعت، برکت، عافیت والا حلال رزق عطا فرمائیے. اللہ دل کو سخی بنائیے میرے مالک، آپ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائیے. یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائیے، امت کی حفاظت فرمائیے، امت کی اپنے جنود سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ، یا اللہ ہمارے کابرین، ہمارے اسلاف کو جزائے خیر عطا فرمائیے.
یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ جو آپ کے پاس آ چکے ان کے درجات بلند فرمائیے، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے مالک، جس جس نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی حاجات کو اپنے در سے پورا فرمائیے۔ جو بیمار ہے میرے مولا صحت دے دیجیے، جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب بھی وقت مقرر آئے میرے مولا کلمے کی، ایمان کی، عافیت کی، آسانی کی، آپ کی رضا والی، مغفرت اور جنت کی بشارت والی، ملاقات کے شوق والی میرے مولا اپنی ملاقات عطا فرمائیے گا۔ آگے قبر کی اور آخرت کی منازل کو آسان کر کے ہم سب کو بلا حساب کتاب محض اپنے رحم و کرم اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، الحمد للہ۔